بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، یہ انگلینڈ سے نعمان مہتاب بھائی یہ ایک آڈیو سینڈ انہوں نے کی ہے اور یہ ایک سوال کر رہے ہیں، تو آئیے یہ ان کا سوال سن لیجیے اور اس کے بعد میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم بشیر بھائی، یار میں نے پہلے آپ کو ایک آڈیو بھیجی تھی تو وہ میں ڈیلیٹ کر دی، وہ کافی لمبی تھی۔ بس سمپل میں نے سوال یہ پوچھنا تھا، وہ میں ساتھ اس کی تمہید باندھ رہا تھا کہ آپ ایک دفعہ اپنی تقریر میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، تو قادیانی مربی آپ سے بحث کر رہا تھا کہ اس میں جو ہے نا تاویلات کر رہا تھا، تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھائے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث میں کہ قسم ہے اس رب کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، تو اس میں آپ تاویلات نہیں کر سکتے، آپ کو سریل لینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو قادیانی اس سے مراد یہ اور اس سے مراد وہ ایسے بات کرتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا آپ کے مرزا قادیانی نے بھی بولا ہے کہ جن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہو اس میں آپ نے تاویلات اور یہ اس سے مراد یہ اور اس سے مراد وہ ایسے نہیں کہنا۔ تو کائنڈلی آپ قادیانی سے میری بحث ہو رہی تھی، آپ کائنڈلی مجھے اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں جو مرزے نے یہ مرزا قادیانی نے یہ بات کی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حدیث میں قسم اٹھائیں ان میں آپ تاویلات اور مراد نہیں کر سکتے، آپ کو سریل لینا پڑتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کس جگہ پہ کہا ہے کہ جس حدیث میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہیں تو اس حدیث میں تعویل نہیں ہوتی، وہ ظاہری الفاظ پر محمول ہوتی ہے، اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ آئیے جی، یہ میں نے ایک پوسٹر پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے اور اس کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ حدیث قسم میں تعویل نہیں ہوگی۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 آپ کو نظر آ رہی ہے اور صفحہ نمبر 192 اور حمامۃ البشرا، یہ عربی کی عبارت ہے کہ یہ وہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاہر لا طویل فیہ ولا استثناء۔ اب اسی کا ترجمہ انہوں نے پھر حمامۃ البشرا نام سے ایک مترجم چھاپی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 49 ہے اردو ترجمے والی، اس کے اندر بھی یہ ترجمہ یہ خود ہی کرتے ہیں یہ لوگ کہ اور قسم صاف بتاتی ہے کہ یہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے، نہ اس میں کوئی تعویل ہے اور نہ استثناء ہے، ورنہ قسم میں کون سا فائدہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں بخاری شریف کی طرف۔ بخاری شریف میں صرف ایک حدیث ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ 2222 رقم الحدیث ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ یہ آگے مکمل حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کی مجھے قسم ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، بلکہ سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ یہاں پر یہ ایک ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ سوروں، یہ میں ابھی غور کر رہا ہوں جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یہ ترجمہ یہ چونکہ کسی جگہ سے لیا گیا ہے تو یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، سوروں نہیں ہے بلکہ سور ہے، ایک سور، چونکہ حدیث کے اندر ہے یقتولا الخنزیرہ، خنازیر نہیں ہے، یعنی خنزیر کی جمع ہوتی ہے خنازیر، تو یہاں پہ مفرد ہے یعنی ایک خنزیر کو وہ قتل کریں گے، تو یہ سوروں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھی کریکشن کر لیں اور
یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. تو بہرحال جی، تو یہ وہ تھا حوالہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کا. اس نے کہا کہ قسم اگر اٹھا کے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے اندر تاویل ہرگز نہیں ہوتی، اس کو اس کے ظاہری معنی اور مفہوم کے اوپر رکھا جاتا ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور آگے وہ مفصل حدیث ہے، تو مرزا قادیانی اسی حدیث کی تعویل پھر خود کرتا ہے کہ نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد میں ہوں. ٹھیک ہے، میں ہوں. اور وہ دیکھو، خنزیر کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے عیسائیت کو، یہودیت کو ختم کر دیا ہے. حالانکہ یہ بالکل ایک تو تعویل بھی غلط ہے، اور اوپر سے اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی یہ جو اس نے قانون بنایا، تو اس قانون کے اعتبار سے بھی یہ بات بالکل غلط ہے. تو بہرحال یہ حوالہ تھا جو ہمارے نعمان ماہتاب بھائی نے مانگا تھا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.